بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالی ایک حنفی عالم اور عربی عالم تھے اور بہت ہی بڑے عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ ان کا ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کتابوں کے کتنے بڑے شوقین تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہی کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں پڑھ کر کہ ذوق علم کے نتیجے میں انہیں کتابوں سے غائب درجہ محبت تھی، جو ایک سچے طالب علم کی پختہ علامت ہے۔ نوادر کتب کے حصول، مخطوطات و مطبوعات کے ذخیرہ اندوزی کے لیے ہر طرح سے کوشاں رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں وقت، مال، محنت اور بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ بعض کتابوں کے مقدموں میں انہوں نے اس سلسلے کے بعض واقعے کا ذکر کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر مدرس علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التصریح بما تواتر فی نزول المسیح کو انہوں نے کس محنت و جستجو کے بعد پایا، پھر اس کو اپنی تحقیق انیق کے ساتھ عالم عربی سے شائع کیا۔ اس کا واقعہ خود انہی کے زبانی سنیے، وہ خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ کتاب جو قارئین کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کا حصول میری زندگی کی اہم آرزو تھا، لیکن اس آرزو کا پانا میرے لیے دشوار ثابت ہوا۔ میں مسلسل 15 سال سے اس کے ہندوستانی نسخے کے حصول کے لیے کوشاں رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مصر میں جو کتابوں کا ملک ہے، اپنے 6 سالہ قیام کے دوران میں نے اس کی جستجو کی، پھر میں نے اسے مکہ و مدینہ اور بغداد، اسی طرح دیگر عربی ملکوں کے کتب خانوں میں ڈھونڈا، لیکن نہیں ملی۔ ہندو پاک کے بعض علماء گرامی سے میں نے درخواست کی کہ وہ اپنے اس کتاب کا کوئی نسخہ فراہم کر دے۔ انہوں نے قابل شکر کوشش کی، لیکن انہیں بھی نہیں ملی۔ چونکہ یہ کتاب اپنے موضوع اور اپنے مصنف کے امامت کے حوالے سے منفرد ہے، اس لیے 1344 سن ہجری میں طبع ہونے کے ساتھ ہی علماء و طلباء نے اسے اچک لیا، اور بعد میں اس کے کسی نسخے کا حصول مشکل ہو گیا۔ خدا نے جب ہند و پاک کے سفر کا موقع دیا، میں نے وہاں کی لائبریریاں دیکھی، وہاں اس کی تلاش میں کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ہندوستان سے میں پاکستان آ گیا، کراچی میں قیام رہا۔ وہاں علامہ و محقق جلیل القدر مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی پاکستانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے اس کتاب کا اپنا محفوظہ اور خاص نسخہ مجھے عنایت فرمایا، اور خواہش کی کہ عالم عربی میں یہ کتاب ضرور چھپ جائے۔ میں نے اپنے سفر واپسی شنبہ 7 جمادی الاولیٰ 1382 سن ہجری سے قبل ہی یہ ہدیہ شکریہ اور قدردانی کے ساتھ قبول کیا۔ اچھا، پھر آگے وہ دوسری بات لکھتے ہیں کہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتح باب العنایہ کو بھی انہوں نے اپنے مقدمے اور تحقیقات کے ساتھ شائع کیا، لیکن اس کے حصول کے لیے انہوں نے کس طرح ملکوں، شہروں اور گلیوں کی خاک چھانی، انہی کے قلم کے زبانی سنیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تکمیل تعلیم کے لیے میں نے مصر میں 6 سال گزارے۔ جس کتب خانے میں گمان ہوتا یہ کتاب وہاں موجود ہوگی، میں وہاں جاتا اور اس کے متعلق معلوم کرتا رہا، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ اپنے شہر حلب واپسی پر بھی میں نے ہر اس شہر میں اس کی تلاش جاری رکھی جہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اور تمام مکتبات میں اس کتاب کو ڈھونڈتا رہا۔ جس میں قدم رکھنے کی نوبت آئی، حتیٰ کہ ایک جانکار کتب فروش یعنی شیخ
حمدی سفر جلانی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب روس کے شہر کازان میں چھپی تھی، لیکن وہ اس وقت کبریت احمر سے زیادہ نادر الوجود ہے، اور یہ کہ ساری زندگی میں اس کتاب کا صرف ایک نسخہ ان کے پاس آیا تھا، یعنی کہ اس کا ملنا مشکل ہو گیا، جو انہوں نے ناقابل یقین حد تک اونچی قیمت میں علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ کو فروخت کیا تھا۔ ان کے کہنے سے مجھے یہ تو معلوم ہو گیا کہ کتاب کس شہر میں طبع ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی اس کے حصول کے حوالے سے میں نا امید سا ہو گیا، مطلب کہ نہ ملنے کا۔ 1376 سن ہجری میں جب اپنے گھر کے حج کی توفیق دی اور مکہ مکرمہ کی زیارت سے شرفیاب ہوا تو میں گھوم کر وہاں کے مکتبات میں اس کتاب کا اتا پتہ معلوم کرتا رہا کہ شاید اس دیار سے شہر حرام مکہ مکرمہ کو ہجرت کنندہ کسی صاحب کے ساتھ یہاں آئی ہو، لیکن میں ناکام رہا۔ خدائے کریم کی عنایت سے میں مکہ مکرمہ کے ایک معمولی سی بازار کے ایک گوشے میں کتب فروش کے دکان پر پہنچا، یعنی شیخ مصطفیٰ بن محمد شنقیطی کے دکان پر۔ میں نے ان سے کچھ کتابیں خریدی اور مایوسانہ احساس کے ساتھ میں نے ان سے بھی اس کتاب کو دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ 2 ہفتے قبل میرے پاس اس کا ایک نسخہ تھا جو مجھے بعض بخاریوں کے ترکے سے حاصل ہوئی تھی۔ میں نے اچھی قیمت پر تاشقند کے ایک بخاری عالم کو بیچ دی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کتاب کا سراپا اس طرح بیان کر دیا کہ مجھے کتاب کے سلسلے میں ان کی جانکاری کا یقین ہو گیا۔ میں نے باور کر لیا کہ یقیناً یہ مطلوبہ کتاب ہی ہے جس کی تلاش میں زمانہ دراز سے سرگرداں رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ اس کتاب کو خریدنے والے عالم تاشقندی کون ہے، تو انہیں یاد کرنے کی کوشش کرنے کے بعد ان کا نام شیخ عنایت اللہ تاشقندی بتایا۔ میں نے ان کی رہائش گاہ، محل عمل یا ملاقات کا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ اس سلسلے میں مجھے کچھ بھی پتہ نہیں۔ میں نے کہا تو پھر کس طرح ان کا پتہ معلوم ہوگا؟ کہنے لگے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ اس کے بعد علامہ نے لکھا ہے کہ میں مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چکر لگاتا رہا، یہاں تک کہ شیخ عنایت اللہ سے خدا نے ملاقات کرا دی اور میں نے یہ کتاب ان سے حاصل کر لی۔ علامہ کو گراں قدر کتابوں کے حصول کا اتنا شوق ہوتا کہ وہ بعض کتابوں کے لیے منت مانتے تھے کہ اگر فلاں کتاب مل گئی تو اتنی رکعت نماز خدا کے لیے پڑھوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ کتاب کو خریدنے کے لیے میرے پاس روپیے نہیں تھے تو میں نے اپنے والد سے ورثہ میں آئے ہوئے ایک قیمتی سامان کو بیچ دیا۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ اہل علم کی زندگی میں کتاب کو مقام حاصل ہے جو روح کو جسم میں اور صحت مندی کو جان میں۔ تو یہ ایک شوق ہوتا ہے بھائی جان۔ اللہ تعالیٰ ایسا شوق ہر ایک کو پیدا کرے، ہر ایک میں ایک جیسا ایسا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کتابوں کا شوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔